اب تقریر کے لیے تشریف لا رہی ہیں انیکا عابد۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہموطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ نہ ادب ہے، نہ کرینہ، نہ بصیرت، نہ شعور۔ نہ ادب ہے، نہ کرینہ، نہ بصیرت، نہ شعور۔ دل لرز جاتا ہے محمد کی ثنا سے پہلے۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر کچھ کہنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ولادت با سعادت، فخر موجودات میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کچھ کہنا ہے۔ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ جناب صدر، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے۔ اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار آپ کے ترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ جناب صدر، جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ جان رحمت جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رات کو چکی چلایا کرتے تھے، وہ جان رحمت جو طائف کو ظلم و ستم سہنے کے باوجود ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، وہ جان رحمت جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے تھے، وہ جان رحمت جو 3 دن اور 3 راتیں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے گزار دیتے تھے، وہ جان رحمت جو اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک کو تنبیہ کرتے تھے، وہ جان رحمت جو ہرنی کی فریاد پر اسے آزاد کر دیتے تھے، وہ جان رحمت جن کے در سے نہ کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ کوئی لوٹے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ جناب صدر، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام کیوں نہ ہو، وہی ہے جن کے طفیل ہمیں جن نعمتیں ملی ہیں، تحفہ نماز ہو یا روزہ، فریضہ حج ہو یا زکوٰۃ، حوض کوثر ہو یا مقام محمود۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے اس آخر الزماں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو چمدے دوہر میں ماہ مہر کی ضیاء نہ ہوتی، بہاروں کی دل افروزی نہ ہوتی، پھولوں کی مہک نہ ہوتی، بلبل کا ترنم نہ ہوتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ رنگ برنگی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ اپنا معیار زمانے میں جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے میں جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جناب صدر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہوگا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بننا ہوگا۔ میں فقط خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ شکریہ۔